اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ قریباً 4500 سال پہلے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی۔ حج قراندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹی وی، ریڈیو کے پروگرام اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ سفر حج کی تیاری۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں۔ پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں۔ اپنا احرام، عبایا، عام لباس، ضروری ادویات اور دیگر سامان ضرورت تیار کر لیں جن کا وزن فضائی کمپنی کی مقررہ حد سے زائد نہ ہو۔ ممنوع اشیاء۔ سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں ہیں۔ عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں اور کسی کا دیا ہوا سامان ہرگز اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں۔ طبی معائنہ اور ویکسینیشن۔ متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں، اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں۔ لازمی ویکسین حج پر روانگی سے قبل لگوا کر کارڈ حاصل کریں۔ روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں۔ عبادت میں یکسوئی کے لیے کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں۔ شناخت۔ تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس اور دستی سامان پر شناخت کے لیے اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھیں اور بیگ کی جیب میں صفحہ پر لکھ کر رکھ لیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں وزارت کا شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے۔ شناخت کے لیے مرد و خواتین پاکستانی پرچم کا سٹیکر، احرام یا سکارف پر چسپاں کر لیں جو عازمین کو حاجی کیمپوں سے مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ خواتین سعودی عرب میں قیام کے دوران عبایا لازمی پہنیں۔ زیور، کانچ کی چوڑیاں اور اونچی ہیل والے جوتے ساتھ لے کر مت جائیں۔ تمام عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے مکتب کے کارڈ اور شناختی لاکٹ ہر وقت پہنے رکھیں تاکہ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین آپ کی درست رہنمائی کر سکیں۔ احرام سے متعلق ضروری ہدایات۔ مردوں کا احرام صرف انسلی 2 سادہ چادریں ہیں۔ ایک تہہ بند کی طرح ناف سے اوپر باندھ لیں، مضبوطی کے لیے بیلٹ بھی باندھ لیں، اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں۔ خواتین کا احرام عام لباس کے اوپر عبایا اور سکارف ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کریں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ خواتین دھیمی آواز میں جبکہ مرد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پکاریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور کفارہ کے لیے بعض صورتوں میں بدنہ، دم یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی۔
عازمین وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 6 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ احرام کی نیت اور 2 نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لیں، تاہم جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین عام کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین اپنے پاسپورٹ، ٹکٹ اور ویزا اپنے حج گروپ آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اپنے حج پیکج کے معاہدے کی کاپی لازمی ساتھ رکھیں۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر سامان جمع کروا کر ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ جب جہاز میں جانے کا اعلان ہو تو قطار بنا کر جہاز کی جانب روانہ ہوں۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر موجود خانے میں اپنا دستی بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھیں اور عملے کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ دوران پرواز ذکر و اذکار اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی سب سے پہلے آپ کا واسطہ سعودی امیگریشن حکام سے پڑے گا، جو آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ یہاں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا، جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز پاکستانی پرچم تھامے دفتر امور حجاج پاکستان کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہے گا اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائے گا۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت قطار بنائیں اور ہمیشہ خواتین اور بزرگ عازمین کو ترجیح دیں۔ بسوں میں حجاج کی تعداد مکمل ہونے اور خاص ترتیب سے روانگی سے لے کر اپنی رہائشی عمارت تک پہنچنے کے تمام مراحل صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ رہائش کے انتظامات۔ سرکاری حج اسکیم میں خواتین اور مردوں کو گروپ کی صورت میں الگ الگ کمروں میں رہائش پاکستان سے ہی الاٹ کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ رہائشی عمارت پر موجود معاونین آپ کو مخصوص کمرے تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مناسب ہے کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں اور اپنی قریبی موبائل کمپنی کے بوتھ سے سعودی سم حاصل کر لیں۔ اس بار حکومت پاکستان آپ کو سعودیہ کی سم مفت فراہم کر رہی ہے۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور اپنے ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، ساتھیوں کے فون نمبر بھی لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں اور استباء کریں۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کریں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں، مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے علاوہ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے،
جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیٹ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مطاف کے برآمدے میں آ کر قبلہ رخ ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ پہاڑی کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر ختم ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیاں پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کے 1 پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ یا بطھا قریش نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ آپ کی رہائش گاہ، بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت 5 سے 15 ذی الحجہ کے درمیان شدید رش کے باعث تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بہت بڑی سعادت ہے، تاہم اس سال ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے تمام حجاج کو نسک ایپ کے ذریعے پہلے سے بکنگ کرانا ہوگی۔ مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں اپنے بلڈنگ معاون سے آگاہی حاصل کریں۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم بازاروں میں غیر ضروری پھرنے سے گریز کریں۔ سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد نہ لائیں۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کرتے ہیں، جہاں غسل خانے، کچن، واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوتی ہیں۔ حجاج کو کھانا ڈائننگ ہال میں ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ کمروں میں کھانا لے جانا منع ہے۔ ساتھ ہی عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں کے واش رومز میں انگلش کموڈ نصب ہیں۔ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کی ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ طبی سہولیات۔ وزارت مذہبی امور نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا ہسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور لیب ٹیسٹ کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خلاف ورزی پر تادیبی کارروائی کی صورت میں پاکستان حج مشن مداخلت نہیں کر سکتا، لہٰذا سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ زمین پر گری ہوئی کوئی چیز مت اٹھائیں، کیونکہ سعودی عرب میں اس کو چوری سمجھا جاتا ہے۔ خواتین حرمین جاتے ہوئے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں کرنے، موبائل فون کے بے جا استعمال، تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔
دفتر امور حجاج پاکستان وزارت مذہبی امور حجاج کی سہولت کے لیے سعودی عرب میں دفتر امور حجاج کے زیر انتظام کئی شعبے قائم کرتی ہے، جن میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، کال سینٹر، شعبہ شکایات، مدینہ ڈپارچر سیل، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ اور طعام، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور حرم گائیڈ شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی حج معاون تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ ایام حج قریب آتے ہی خود کو حج کے مشکل ترین مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ ان ایام میں آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے۔ ان ایام میں آرام کے لیے وقت بھی کم میسر ہوگا اور خوب پیدل چلنا ہوگا۔ مینا اور عرفات کے نقشے اپنے بلڈنگ معاون سے حاصل کر لیں اور متعلقہ موبائل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مشاعر یعنی مینا، مزدلفہ اور عرفات کے تقدس کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، کوڑا کرکٹ رستوں میں پھینکنے سے گریز کریں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلا احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ اب آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر مینا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتی ہے۔ مینا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے بستر مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے یا تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک اور جوس یا پانی اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر عین نماز سے پہلے حجاج کا شدید رش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض و واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا۔ نمبر 2، 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفات۔ اور نمبر 3، طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ مینا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج یا 7 ذی الحج کی رات کو آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت لبیک حجا کے الفاظ ادا کر کے مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو مینا کے کارڈ بھی دیں گے، جن پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے مینا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ کی رہائش گاہوں سے مینا کا فاصلہ 2 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی مینا پہنچ سکتے ہیں۔ مینا۔ 8 ذی الحج کو آپ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر مینا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ مینا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ مینا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ 6 تا 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث مینا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ مینا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں، جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات مینا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذی الحج کی فجر یا آدھی رات عرفات کی طرف روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ مشاعر میں آمد و رفت کے طریقے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاعر ٹرین چلتی ہے، لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے 3 اسٹیشن بنائے گئے ہیں:
ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ تمام حجاج مکتب کے دیے گئے شیڈول کی پابندی کریں ورنہ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ زیادہ ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاعر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر سعودی اہلکاروں، مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشاعر ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں، عورتوں اور ضعیفوں کا خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے، کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات 9 ذی الحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رکن رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، تاہم غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ سے دور ہیں تو اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کریں اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے رہیں۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حجاج بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ رش کی وجہ سے سواری پر یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں جبکہ پیدل 2 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ وقوف مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس موقع پر گرمی، بے آرامی اور سفر کی صعوبتوں کے پیش نظر بعض حجاج گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد آرام کی غرض سے اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات 10 ذی الحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ انتہائی ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، حلق یا قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے، تاہم جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کرنا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ خبردار رہیں، کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے پیسے مت دیں۔ کوپن پر قربانی کا وقت اور دن درج ہوتا ہے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام میں ہی رہیں۔ قربانی کے بعد حجاج جمرات یا حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ طواف زیارت حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ سعودی حکام دوران حج مینا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگ والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ مینا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے۔ مینا کی حدود سے باہر نکل کر شیشہ بن داؤد کی جانب سعودی عرب کی لال بسیں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ طواف زیارت کے بعد حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی مینا میں ہی ہوگا۔ حرم سے واپسی پر بسیں مینا کے داخلی راستوں پر ہی اتاریں گی، وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی رمی۔
11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام مینا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں گے، یا پھر اگلے دن یعنی 13 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہوں گے۔ مینا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع، مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے 1-2 دن پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے، تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ خواتین و حضرات، حج کا اجر و ثواب خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ہے۔ آپ کی خدمت میں ان گزارشات کو پیش کرنے کا مقصد آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ دوران حج سخت گرمی اور شدید موسمی حالات میں آپ کو 5 سے 15 کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ الحمدللہ حجاج کرام صدیوں سے یہ سفر کرتے چلے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر مبارک قبول فرمائے، آمین۔